سلام اللہ علیہ سے ہمت و شجاعت اپنے بابا علی حیدر کرار سے. اور میں نے علماء سے سنا کہ جناب زینب کبریٰ کے مصائب کسی طور پر امام عالی مقام سے کم نہ تھے. ایک جناب ریحان اعظمی صاحب نے ایک مرثیہ لکھا, ایک داستان جو کہ جناب زینب کبریٰ آج ان لمحات شام غریبہ میں جناب زینب کبریٰ کے کردار کو, ان کی ہمت, ان کی شجاعت, ان کی استقامت, ان پر ہونے والے ظلم کو کس انداز سے بیان کرتا ہے. سنیے, ایک داستان لکھتے ہیں جناب ریحان اعظمی صاحب, کہتے ہیں ایک ذاکر شام پہنچا, دل میں لے کر یہ خیال, دیکھ کر بازار اور دربار پوچھوں گا سوال. کیا سوال؟ ارے سر برہنہ جب تھی زینب, بے کفن زہرا کا لال, سر پہ صورت چل رہا تھا جس گھڑی چونٹی کی چال, فاصلہ بازار سے دربار تک طے جب کیا, وقت اس مشکل سفر میں کتنا بی بی کو لگا. اب ذرا آپ سنیے گا, یہ خانوادہ رسول کی بیویاں ہیں. یہ ظلم ستم تو میں اور آپ اپنے خانوادے کے لیے سن نہیں سکتے, یہ رسول کے گھرانے کے ساتھ. تو ایک ذاکر شام پہنچا, دل میں لے کر یہ خیال, دیکھ کر بازار اور دربار پوچھوں گا سوال, سر برہنہ جب تھی زینب, بے کفن زہرا کا لال, سر پہ صورت چل رہا تھا جس گھڑی چونٹی کی چال, فاصلہ بازار سے دربار تک طے جب کیا, وقت اس مشکل سفر میں کتنا بی بی کو لگا. اب کیا ہوا؟ یہ ذاکر پہنچا, مرقد زینب پہ پہنچا اور مجاور سے کہا, اے مجاور, مرقد زینب کے مجھ کو یہ بتا, طے سفر بازار سے دربار تک میں نے کیا, وقت مجھ کو اس سفر میں چند ساعت کا لگا, ارے اس ذرا سے فاصلے کو خواہر شبیر نے کتنی ساعت میں کیا طے زینب دلگیر نے. بس رو دیا سن کر مجاور یہ سوال, اور یہ کہا, ارے ذاکر شبیر ہے سننے کا تجھ میں حوصلہ, تو نے طے یہ فاصلہ جو چند ساعت میں کیا, ارے یہ سفر زینب کا صدیوں کے برابر ہو گیا. 30 گھنٹوں میں یہاں تک پہنچی بنت فاطمہ, گرد تھے لاکھوں تماشائی, ہزاروں اشقیاں. اور شاعر کہتے ہیں, میری بہنوں یہ گھڑی ہے کس قدر احساس کی, کیوں ارے تھی بہن عباس کی, نظریں عوام الناس کی, بے ردائی بے گھری اور اس پہ شدت پیاس کی, بس کہتی تھی مل جائے چادر پر چمے عباس کی. اور پھر شام غریبہ کا منظر بیان کرتے ہیں شاعر, کہتے ہیں ساتھ شام غریبہ یاد وہ عباس کی, جب نہ تھا کوئی بھی وارث ماں سوائے بے کسی. بس اب جناب زینب کا کردار, غمزدہ کے ہاتھ میں ایک چوب خیمہ آ گئی, بن گئی زینب علی عباس بھی شبیر بھی, اب سہمے بچوں کے لیے بنت علی تھی پہرہ دار, سب کو دیتی تھی تسلی خود مگر تھی اشک بار. ناگہاں دیکھا چلا آتا ہے جیسے ایک سوار, تھام لی باغ فرس بی بی نے ہو کے بے قرار. ارے بولی اب کیا لوٹنے آیا ہے, سب کچھ لٹ گیا, جل گیا اسباب سارا, ارے بھائی میرا مر گیا, ارے لوٹ جا دیتی ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ, میں نبی زادی ہوں, میں زینب ہوں بنت سیدہ. مصطفیٰ کا نام سن کر ہو گیا وہ بے قرار, ڈال کر باہیں گلے میں ہو کے بولا اشک بار. ارے میں تیرا بابا علی مشکل کشا ہوں غم گسار, بس اب تو خیمے میں چلی جا, میں بنوں گا پہرہ دار. باپ کو دیکھا تو غم سے اور سینہ پھٹ گیا, دجلہ آنسو جو تھا آخر کو بے قابو ہوا, بولی زینب مرتضیٰ سے کر کے یہ آہو بکا, کٹ گیا کنبا میرا, ارے بابا چھنی میری ردا,
اکبر و اصغر سدھارے قاسم اور عباس بھی، چل گئی شبیر کے حلقوم پر بابا چھری، میں درے خیمہ پہ بابا ہاتھ ملتی رہ گئی، سو گیا دریا کنارے جا کے ابا سے جری، اور میرے بابا اب یہاں سے شام و کوفہ کا سفر طے کرے گی آپ کی یہ لاڈلی جب ننگے سر، ارے کیا قیامت گزرے گی بابا میرے عباس پر، بولے حیدر رو کے زینب اے خدا را صبر کر۔ یہ صبر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا، خود امام علی مقام مظلوم کربلا فرماتے ہیں میں نے 1,00,000 امام حسین کے، میں نے 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچایا ہے، اور میری بہن زینب بنت علی نے میری محنت کو بچایا ہے۔ جن ظالموں نے نواسہ رسول کو ایک ویران، غیر آباد، لق و دق صحرا میں شہید کر کے حقائق کو مسخ کرنے اور اپنے حق میں الٹا کر پیش کرنے کی کوشش کی تھی، علی کی بیٹی نے کوفہ و شام کے بازاروں میں، درباروں میں خطبے دے کر ان ظالموں کے ناپاک عزائم کو مٹی میں ملا دیا۔ ساحر لدھیانوی نے یہ شعر کہا، آپ سب کا سنا ہوا، تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے۔ یہ علی کی بیٹی، یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، علی کی شیر دل بیٹی نے شام غریبہ سے لے کر دربار یزید تک نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، اپنے بھائی مظلوم کربلا کے خون ناحق کی بے گناہی کی ایسی گواہی دی کہ پھر مقصد کربلا ہر آنکھ پر آشکار ہو گیا۔ رسول عربی کی نواسی نے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک شہادت حسین کے بعد مقصد شہادت حسین پر اپنی بے ردائی کے باوجود اس طرح پہرا دیا کہ تاریخ انسانی کا مورخ دنگ رہ گیا۔ چند روز قبل مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا، فرما رہے تھے کہ جب ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے قتل کیا